يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ترحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذب المسلمين عدل وعفوا وتفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين وبعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وهديه ركيبا من ركب سفينتهم نجاه واعتد وان تخلف عنها وضل وغرق وهوى ووثق عباد الله بالاتسام بالتقوى فإنه الحبل المتين وورث الأسقام وادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناصب إن تفروا منه وكنتم في بريد مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن شكرت عليهم زود في درجات في الدنيا والآخرة. عزیزان محترم، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ علیہم الزہد فی درجات، کہ جو زہد کا درجات ہے، اور جس فقرے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ دعائے ندوہ کا ایک ٹکڑا ہے نا، علیہم الزہد فی درجات دنیا و دنیا، یہ کہ زہد کے سلسلے سے. تو لہذا آج پہلے خطبے میں اسی زہد کے سلسلے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ زہد یعنی انسان جو ہے، جو زاہد ہوتا ہے، یہ دنیاوی لذتوں سے، تمام دنیاوی چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھتا. یہ دنیاوی لذتیں اور دنیاوی چیزیں جو ہے اس سے جو ہے الگ تھلگ ہوتا ہے، وہ دلچسپی نہیں ہوتی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں، کچھ جو ہے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال زہد کی بھی قسمیں ہیں، اس کے بھی اقسام ہیں، اور زہد کا درجات ہے کہ کون انسان زاہد ہے، الگ الگ درجات ہیں. اور خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زاہد کے سلسلے میں، زہد کے سلسلے میں، کہ جو زاہد ہوتا ہے وہ جو ہے حلال چیز کو اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ اسے حساب دینا پڑے گا، اس لیے وہ حلال چیز کو ترک کرتا ہے، اور حرام چیز سے اس لیے بچتا ہے کہ اس پہ عذاب ہوگا. یعنی زاہد کی ایک پہچان معصومین علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے، تو صرف اس لیے حلال سے بچتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا، اور حرام چیز سے اس لیے بچتا ہے کہ اس پہ جو ہے عذاب الہی نہ ہو، لہٰذا جو ہے ان چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے. اب اس کے بھی درجات ہیں. یا مثلا آپ دیکھیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کہ جب یہ اپنے وطن سے چلے، کاشان سے چلے اور شہر تہران پہنچے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو ایک مدرسہ تھا نا، اس میں جو ہے داخلہ لیا، مادر کاشان مدرسے کا نام تھا، اس میں داخلہ لیا. اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک روز اپنے ایک ساتھی، ایک دوست سے یہ کہا کہ یہ کچھ پیسہ ہے، لے لو اور روٹی لے کر آؤ تاکہ ہم مل کر کھاتے ہیں. اب وہ جو دوست تھا، جو ساتھی تھا، وہ گیا اور جانے کے بعد روٹی لے کر آیا، لیکن ساتھ میں روٹی کے ساتھ جو ہے حلوہ بھی لے کر آیا. تو جب شیخ مرتضیٰ انصاری کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا پیسہ تو صرف اتنا تھا کہ روٹی خریدی جا سکتی تھی، یہ حلوہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ کہا کہ ہم نے قرض لیا ہے، بعد میں جو پیسہ ہم دے دیں گے. اب جو ہے بیٹھ گئے کھانے کے لیے، لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہے وہ صرف روٹی کھا رہے تھے، حلوہ نہیں. تو ساتھی نے کہا کہ حلوہ بھی کھائیے، لے کر آئے حلوہ بھی. کہا نہیں ہم حلوہ نہیں کھائیں گے، اگر آپ کو کھانا ہے تو کھائیے لیکن ہم حلوہ نہیں کھائیں گے. کہا کہ ارے ہم قرض لے کر آئے ہیں، پیسہ دے دیں گے. کہا لیکن جو ہے ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے، اپنی زندگی پہ یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ
مثلاً جو ہے کھائیں اور کھانے کے بعد ہی مر جائے، لہٰذا جو ہے ہمیں زندگی پہ یقین نہیں ہے، اور انہوں نے صرف جو ہے روٹی کھائی۔ اب بہرحال وقت گزرا اور یہاں سے تہران سے پھر یہ گئے نجف اشرف میں گئے، اور وہاں پہ جانے کے بعد تعلیم حاصل کیا، اور آخر کار اس منزل پہ پہنچ گئے کہ وہ مرجع عالی قدر ایک جو ہے مقام، ایک منزلت حاصل تھی پوری شیعت میں۔ تو وہی پرانا ساتھی ایک دن ان سے گیا ملنے اور ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں، تمام جو ہے تشیعوں میں آپ کا ایک مقام ہے، مرجع اعلی قدر ہے، آخر کار جو ہے آپ اس منزل پہ کس وجہ سے پہنچے؟ یعنی وہ بھی جو ہے وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، یہ کس منزل پہ پہنچے؟ تو کہا کہ دیکھو ہم جو ہے صرف روٹی کھا رہے تھے، اور آپ جو ہے روٹی کے ساتھ حلوہ بھی کھا رہے تھے، یعنی یہاں تک کہ ہم نے وہ روٹی بھی نہیں کھائی کہ جس میں حلوہ لگا ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ زہد کے بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ درجات ہے، زہد کے بھی ایک اقسام ہے جیسا کہ ملتا ہے۔ اب سن لیجئے بات آ گئی کہ انہی کے سلسلے میں جب نجف اشرف میں تھے اور حاکم کوئی اور تھا نا، شیعہ مذہب سے نہیں تھا، بہرحال دیگر جو ہے حسد رکھتے تھے ان سے، تو کچھ جو ہے حاسدوں نے یہ کہا کہ دیکھیے حاکم وقت سے کہ ان کے ہاں جو ہے آپ کے مخالف جمع ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف جو ہے باتیں ہوتی ہیں اور اسلحہ جمع ہے۔ تو اس حاکم نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے گھر دیکھو، ان کے گھر میں دیکھو کہاں اسلحہ رکھا ہوا، کیا چیزیں ہیں۔ تو اب جب اس حاکم کے سپاہی آئے تو کیا دیکھا، پھر صرف جو ہے بسترا ہے، تکیہ ہے، کچھ کتابیں ہیں، کچھ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں اقسام ہیں بس، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اب جب اس سپاہی واپس گیا تو جانے کے بعد حاکم سے بیان کیا، کہا کہ دیکھیے کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اسلحہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کے گھر پہ گئے تھے، صرف جو ہے چند کتابیں ہیں اور بسترا ہے اور دیگر چیز کھانے کے جو اشیاء سامان ہوتے ہیں، بس وہ تو ایک درویش ہے، بس اس طریقے سے ہیں کانہم سیدنا عمر بن الخطاب، یعنی جس طریقے سے درویش عمر بن الخطاب ہیں اسی طریقے سے ہیں یہ۔ تو چند روز کے بعد جب انہیں یہ خبر ملی کہ جو سپاہی آیا تھا اس نے جو ہے اس طریقے سے آپ کے لیے کہا ہے، تو یہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا کہ ہم نے جو ہے بہت ترقی کر لی ہے، ہم جو ہے جناب کے شبیہ بن گئے۔ تو بہرحال کہ اب آپ دیکھیں کہ زہد کے جو اقسام ہے اور زہد کے جو منزلت ہے، فضیلت ہے، اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل زہد یہ ہے کہ انسان جو ہے کام کرے اسے چھپائے، افضل زہد یعنی جو بھی نیک کام کر رہا ہے تو اسے ظاہر نہ کرے، اس کا تذکرہ نہ کرے۔ مثلا جو ہے ایک مہینے میں پورا قرآن پڑھ لے رہا ہے تو پھر اس کا تذکرہ نہ کرے کہ ایک مہینے میں پورا قرآن پڑھ لیتے، یا مثلا جو ہے نماز شب پڑھ رہا ہے تو زہد کی یہ پہچان ہے، افضل زہد ہے کہ وہ تذکرہ نہ کرے کہ ہم جو ہے نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے آپ کو نماز شب میں 40 میں سے آپ بھی ہیں، یعنی اس طریقے سے تذکرہ۔ ہاں یہ کہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں، یہ جو ہے تذکرہ کرے، یہ ذکر کرے، لیکن جو ہے یہ تذکرہ نہ کرے۔ جو زہد کی جو پہچان ہے کہ ہم بھی اس عمل کو انجام دیتے ہیں، تو زہد کی ایک پہچان یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام کو چھپاتا ہے۔ تو زہد کے درجات میں سے دیکھیں کئی درجہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ سب ہے نا، اسی طریقے سے درجات ہے۔ اول درجہ ہے نا، اول ابتدائی درجہ ہے، پھر وسط کا درجہ ہے، پھر اعلیٰ درجہ ہے، یہ بھی درجات ہیں اس کے۔ اب جو ہے جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اول درجہ یعنی جو نچلا درجہ ہوتا ہے، تو انسان جو ہے
اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ مثلا ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر جو ہے نا عذاب قبر ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور حساب کتاب جو ہے دیتے وقت آسانی ہو، یعنی اس طریقے سے کہ جو بھی عذاب ہو، عذاب الہی ہو، اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ ہمارے اوپر ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی نازل ہو، لہذا وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، تو یہ بھی ایک زہد کا درجہ ہے۔ اور دوسرا جو اوسط ہے، درمیانی درجہ، تو اس کے لیے جو معصومین نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ ثواب کے لیے اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اس کام میں ثواب ہے۔ مثلا جو ہے ایک شنبہ کے روز ہے، اتوار کے روز، ابھی ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد اتوار ہے، مثلا جو ہے اس کی نماز ہے، تو انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ آؤ اس عبادت کو انجام دیں تاکہ ہمیں ثواب ملے گا، یعنی جو بھی کام کرتا ہے وہ ثواب کے غرض سے۔ یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں عید غدیر، روزے عید غدیر، انسان جو ہے پھر روزہ رکھتا ہے تو اس لیے تاکہ پروردگار جو ہے اسے ثواب دے گا۔ تو اس طریقے سے جو بھی اعمال ہو ثواب کے غرض سے وہ انسان انجام دیتا ہے، تو یہ اوسط درجہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے، اعلیٰ درجے میں جو ہے صرف اس کی نگاہوں میں پروردگار ہوتا ہے، صرف جو ہے اس کی نگاہوں میں خدا ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس منزل پہ پہنچ جائے تو اس منزل پہ پہنچنے کے بعد آپ کو اگر کہیں نمونہ عمل ملے گا تو صرف جو ہے وہ اہل بیت معصومین علیہم السلام ہے، کہ پاؤں سے تیر نکل جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ شب ہجرت بستر رسول پہ سو رہے، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، ہے نا۔ شب ہجرت بستر رسول پہ، ادھر کفار ہیں، مشرکین ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے اذیت پہنچائی، لیکن جو ہے اطمینان کے ساتھ وہ بستر رسول پہ سو رہے ہیں، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس درجے پہ جو ہے صرف اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، جیسا کہ خود جو ہے ابی الحدیث نقل انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ جنگ حریر میں مولائے کائنات، یعنی یہاں تک کہ جنگ ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے مولائے کائنات جو وہ نقل کرتے ہیں کہ تمام مستحب اعمال کو انجام دیتے رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہے جہاد بن نفس بھی ہے اور جہاد بالسیف بھی ہے۔ جہاد نفس کا ہی ایک حصہ ہے زہد، یہ، اور جہاد جسم جو ہے نا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک معصومین علیہ السلام نہیں ہوں گے یہ فرض نہیں ہے۔ جہاد بن نفس جو ہے یہ کرے گا انسان، لیکن جہاد جسم یہ جو ہے اس وقت فرض ہوگا کہ جب کوئی معصومین علیہ السلام ہوں۔ ابھی جو ہے معصومین علیہ السلام جو ہے نہیں، ظاہر نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ جہاد ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن جہاد بن نفس ہے نا، جہاد بن نفس جو ہے یہی زہد کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسا خود معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے زہد پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے اس دنیا میں جو ضرورت ہو تو بس ضرورت بھر کا وہ جو ہے حصہ لیتا ہے، بس اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں لیتا جتنی ضرورت ہے۔ اب مثال دے دیں، مثال سے واضح کر دیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، سپر مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، اب جو ہے آپ مثلا کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، بہت سے کپڑے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے صرف اتنا ہی لیتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، بس اتنا ہی لیتے ہیں، 4 میٹر 6 میٹر جو بھی ہو، بس ضرورت بات آپ لیتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے تمام جو ہے بہت سے کپڑے ہیں۔ یا مثلا جو ہے آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں اور نعمتیں موجود ہیں، لیکن جو ہے بس اتنا ہی لیتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو، ضرورت بھر چیز جو ہے آپ لیتے ہیں بس، حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جو انسان زاہد ہوتا ہے
تو اس دنیا میں ہے تمام نعمتیں ہیں، لیکن تمام نعمتوں کو بس جو ہے اتنا ہی لیتا ہے کہ جتنا اس کی زندگی میں ضرورت ہو۔ اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز بھی اس کے پاس ہو تو وہ چھن جائے تو اس پہ ملال نہیں کرتا، یعنی کوئی چیز ہے اور اس کے ہاتھ سے چلی جائے تو پھر وہ ملال نہیں کرتا، پھر یہ سوچتا ہے کہ بس پروردگار نے اتنے ہی دن کے لیے ہمیں دیا تھا، لے لیا۔ مثلا جو ہے بیوی ہے، اولاد ہے، بہترین مکان ہے، بہترین گاڑی ہے نا، اور روپیہ بینک بیلنس ہے، بہترین موبائل ہے، تو اب یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، جب چاہے جو ہے وہ لے لے۔ یعنی مثلا اولاد ہے، ہو سکتا ہے کہ اولاد باپ سے جدا ہو جائے، بیوی ہے، ہو سکتا ہے کہ بیوی چھوٹ جائے، ہے نا، بینک میں پیسہ ہے، ہو سکتا ہے بینک جو ہے وہ غبن کر لے، گاڑی بہترین ہے، ہو سکتا ہے کہیں حادثہ ہو جائے، مثلا جو ہے بہترین موبائل ہے، ہو سکتا ہے چھوٹ جائے، کوئی چوری کر لے، یعنی کوئی چیز جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر وہ جو ہے ملال نہیں کرتا، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ چیزیں تھی اور اللہ نے دیا تھا، اور اتنے ہی دن کے لیے اللہ نے دیا تھا، اور پھر اللہ نے اس چیزوں کو اپنے سے لے لیا۔ تو دیکھیں یہ چیز جو ہے کب پیدا ہوگی کہ جب معرفت پروردگار ہو، جتنا معرفت پروردگار ہوگا اسی طریقے سے اس کے اندر کیفیت بھی بدلتی جائے گی۔ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، اگر 1-2 سال کا بچہ ہے، آپ دے دیجئے کوئی کھلونا وغیرہ دے دیجئے پلاسٹک کا، ہے نا، خوش رہے گا اور وہ چاہے گا، اور اگر آپ نہ دیں تو وہ روئے گا۔ لیکن جو ہے اب یہی بچہ بڑا ہو گیا تو اب دیجئے تو وہ نہیں لے گا، اب اس چیز کی ضرورت نہیں، اب دوسری چیز چاہیے، اب کھلونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے معرفت پروردگار ہوتا جائے گا اسی طریقے سے انسان جو ہے اس دنیا سے دور ہوتا جائے گا، یعنی دنیا میں جو زر اور برق ہے تمام چیزیں۔ تو بہرحال اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیاوی نعمتوں سے استفادہ نہ کرے، بلکہ یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں، جو ذرائع ہیں، اس کے ذریعے جو ہے انسان آخرت کے لیے اپنے راہ کو ہموار کرے، آخرت کے لیے۔ اور یہ تصور ہے کہ بہرحال جو ہے تمام نعمتیں دی ہیں اور ہم جو ہے اسے استعمال کرتے ہیں، آخرت کے لیے ذرائع بنائے۔ مثلا مثال دے دوں، ایک مثال دے دیں کہ دیکھیں آپ تمام حضرات مسجد میں آئے اور معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جگہ بھی لے لی، بیٹھ گئے، فین بھی ہے اوپر چالو کر لیا، فین بھی، تسبیح لے لی آپ نے، سجدگاہ لے لیا، قرآن کی کتابیں، دیگر مفاتیح الجنان قرآن اور دیگر چیزیں کتابیں لے لیا، لینے کے بعد جو ہے آپ بیٹھ گئے، مثلا جو ہے 1 گھنٹہ بیٹھے یا 2 گھنٹہ، ہے نا، 1-2 گھنٹہ رہے، اور تمام چیزیں ہیں سہولت، مثلا پانی پیا اور فین کے نیچے بیٹھ گیا، باتیں کی، اب اس کے بعد 2 گھنٹہ بیٹھے یا مثلا جو ہے 1.5 گھنٹہ بیٹھے، اب جو ہے جانے لگے تو کیا سجدگاہ لے کر جائیں گے، تسبیح لے کر جائیں گے، قرآن لے کر جائیں گے، مفاتیح لے کر جائیں گے؟ نہیں، سب چیز جو ہے یہیں پہ چھوڑ کر جائیں گے، یعنی آپ جو ہے 1-2 گھنٹہ تھے اور استفادہ کیا، سب چیز یہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ زہد ہے کہ انسان کے ذہن میں اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اسی کو جو ہے زہد کہتے ہیں، کہ انسان اس دنیا میں ہے اور تمام نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، نعمتیں ہیں پروردگار نے دی ہیں، تمام نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، اور جب جائے گا تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر جائے گا۔ تو یہ تصور اگر انسان کے ذہن میں ہے اسی کو زہد کہتے ہیں۔ یہ جو ہے زہد ہے کہ انسان کے اندر اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو بہرحال کہ اس کے بھی درجات ہیں اور اس کی جو ہے منزلت ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس طریقے سے زندگی گزارے تاکہ اس کے اندر جو ہے زہد پایا جائے، اور جو بھی پروردگار نے نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کے ذریعے خود جو ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت کو سنوارے اور بنائے۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، موجود کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمت وغضبت وسطین یدین برحمت سبحان بسط رحمت لم افانی السیئات ولم یجاز بها سبحان من لا یزداد على معاصی العباد إلا كرام نجون لا كثرة الذنوب إلا عفوان. بسم الله الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی القوم الظالمین. عزیزان محترم، ظلم ایسی چیز ہے، شے ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ظلم کو برداشت نہ کرو. اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے ظلم کیا، جو بھی ظالم حکماں گزرے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی اور جو تاریخ ہے بہت ایک لمبی فہرست ہے نا. ظالموں کی، حکماں ظالموں کی بڑی طولانی فہرست ہے. مختصر آپ دیکھ لیں آپ ذہن میں کہ جو نمرود یا شداد یا فرعون یا صدام یا قذافی کس طریقے سے مرا، دیگر جو ہے جتنے بھی سب ظالم حکماں گزرے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو تذکرہ ہوتا ہے تو اچھے انداز سے نہیں ہوتا ہے نا. لعنت اور ملامت کے ساتھ جو ہے تذکرہ ہوتا ہے. لیکن جو حکماں عادل تھے آپ دیکھیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. نوشیروان وہ جو ہے کیا تھا، نوشیروان جو ہے دار اسلام میں نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو مذہب ہے نا کفر تھا، اس پہ تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب اس کا نام آتا ہے، ذکر آتا ہے تو عادل بادشاہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ ظلم کے سلسلے سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کا زمانہ تھا، دور تھا، اور ایک ظالم حاکم تھا. تو قدرت کی آواز آئی، اس نبی سے حکم ہوا کہ جائیے اور جانے کے بعد اس ظالم حاکم سے کہہ دیجئے کہ ہم نے جو ظاہری تمہیں حکومت دی تھی تو اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انصاف کرو، لوگوں پہ ظلم نہ کرو. لیکن جو ہے لوگوں کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو، تو اب حکم ہوا کہ آپ جا کر اس سے کہہ دیجئے کہ اب جو ہے تم پہ عذاب نازل ہوگا. تو اب آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں ہیں کہ خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے کس طریقے سے زندگی گزارے. اور انسان جو دیکھ رہا ہے کسی کے اوپر ظلم میں کے بھی اقسام ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ بیزاری کا اظہار کرے. جیسا کہ ہم نے کبھی ذکر کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل سے عبور کر گئے، تو جناب موسیٰ کا ایک چاہنے والا ایک صحابی ایک ساتھی تھا کہ اب جب یہ عبور کر گیا تو یہ گیا ایک بلندی پہ دریائے نیل کے قریب. جب دریائے نیل کے قریب گیا تو اب جو ہے نیل نے دریا نے ایک طوفان آیا، اسی میں غرق ہو گیا، دریا ڈوب گیا. جناب موسیٰ کو ملال ہوا ہے، پروردگار یہ بچ کے نکل آیا تھا نا ہمارے ساتھ، دریا سے بچ کے نکل آیا، پھر جو ہے یہ دریا میں غرق ہو گیا. ہمارا چاہنے والا ساتھی تھا، صحابی تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا. تو قدرت کی آواز آئی، موسیٰ دیکھو یہ رہتا تو تمہارے ساتھ تھا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ ظالموں کی طرف تھا، دل ظالموں کی طرف تھا. اللہ کی پناہ، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ہے نا کہ ایسا ہو جائے ہے نا کہ دل جو ہے نا ظالمین کی طرف جھکا ہوا ہو، ہے نا. خدا نہ کرے کہ یہ چیز ہو جائے کہ اس عذاب میں مبتلا. بس مختصر آخری بات، بہت دقیق اشارہ کر دیا، بہت دقیق ہے نا، اتنا کافی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے ہے نا کہ دل جو ہے ظالم کی طرف جو ہے جھکا ہوا ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے برابر سنتے رہتے ہیں روایت میں کہ جب وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کہ جب آئیں گے تو یہ دنیا کیا ہوگا، ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کریں گے، عدل و انصاف.
تو اب اس کے لیے جو ہے کیا مثلا جو ہے انسان یہ سوچے کہ جو مہدیت کا عقیدہ جو تصور ہے، آپ دیکھیے دشمن کی جو کوشش ہے اس کی یہی ہے کہ یہ جو ان کے اندر جو مہدویت کا جو تصور ہے، جو عقیدہ ہے، اسے نکال دیا جائے۔ لیکن دشمن کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے ہم چھین نہیں سکتے، لہٰذا جو ہے اس کو انحراف کر دو اس طریقے سے۔ کس طریقے سے؟ مثلا اب یہ کہہ دو کہ نہیں بس جو ہے چپ چاپ بیٹھے رہیے، کونے میں ایک طرف بیٹھ جائیے، مفاتی لے لیجئے، ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے، بیٹھ جائیے، جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے، جب امام آئیں گے تو خود بخود جو ہے سب صحیح ہو جائے گا۔ یہ غلط ہے تصور ہے نا۔ یہ جو ہے اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ سمجھ لیے کہ آواز تو اس کی ہے لیکن گلا کسی اور کا ہے۔ یہ اگر یہ تصور نافذ کر رہا ہے کہ صرف جو ہے ایک گوشے میں بیٹھ جائیے، صرف جو ہے دعائے ندبہ پڑھیے، دعائے عہد پڑھیے، امام زمانہ کی دعائے عظم البلا پڑھیے اور کونے میں بیٹھے رہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیے، امام آئیں گے تو سب درست ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ صحیح ہے، اچھی چیز ہے نا، دعا پڑھیے، جتنا ہو سکے دعائے ندبہ، دعائے عہد اور دیگر جو دعائیں ہیں دعائیں پڑھیں، بہت اچھی چیز ہے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ بھی ہوگا امام آئیں گے سب صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، امام کے ظہور کے لیے پہلے راہ کو ہموار کرنا پڑے گا، اور جب انسان حرکت کرے گا تو حرکت ہی میں برکت ہے کہ انسان جو ہے حرکت کرے، یعنی منصوبہ بنائے، سوچے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر منصوبہ بندی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے دشمنوں کے جال میں پھنس جا رہا ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ اسے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو کہ ہم پھنس رہے ہیں یا نہیں پھنس رہے ہیں، لیکن جو ہے دشمنوں کے جال میں پھنس جا رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ حرکت کرے، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے جال میں پھنس جائے، کرے، اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور نوجوانوں اور نئی نسل کے مستقبل کے بارے میں انسان سوچے۔ اسی کو تو عقیدہ مہدیت کہتے ہیں، یہی تو ہے کہ راہ کو ہموار کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں بہرحال سب آپ کے نظروں کے وغیرہ جو ہے نا کہ انہیں بھی ساتھ میں رکھے کہ کبھی جو ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو قانونی کارروائی کے لیے کسی کو فوراً جو ہے انسان آزاد کرا سکتا ہے، کسی میں وقت لگتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا منصوبہ بندی اور ہر ایک کے مشورے کے ساتھ، اور کوئی جو ہے ایسا ہو کہ جو آگے ہو یعنی مشورہ دے، ایسا نہ ہو کہ ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو ذمہ داری بن جائے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ آج کل کے دور اور حالات میں اور جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک امید کی چراغ جلتا ہے، تو وہ جو ہے ہمارے اور آپ کے حجت خدا وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کہ جو پردہ غیب میں ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، پروردگار یہ جتنے بھی ظالم ہیں پروردگار ان ظالموں کو مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما۔ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد
وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مع يسار الودي والتغان عدم أمنية الشرك والنفاق عاصم نفور البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى بالكراه ما تصل بالأيام والأيام. اللهم اجعل فرجه بالناظرين وبالناظرة منا إليه. اللهم افعل بنا ما عند ولا تفعل بنا ما نحن وعلى بيان محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہیں شفائے عاجل عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں گھر پہ ہیں یا ہاسپٹل میں جہاں کہیں پروردگار انہیں شفائے عاجل عنایت فرما. پروردگار جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا جو دلی حاجات نے کہا جات اسے قبول فرما. پروردگار جو بچے یا بچیاں یا جو بے سہارے یتیم بچے بچیاں جو ان کے مسائل ہیں پروردگار ان کے مسائل کو حل فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہیں پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار کچھ بچوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار جو ان کی حاجات ہیں نیک حاجات پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر کا واسطہ ان کی جو دلی حاجات ہے پروردگار اسے قبول فرما. پروردگار ہمارے علماء حق حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار ہماری دینی مدارس کو حفاظت فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عوان انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت